السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ محترم ناظرین، آج ہم جس ہستی کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں وہ وجہ کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج ہم ان کے حلیہ مبارک کے بارے بتائیں گے۔ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس کرۂ ارض پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ ان میں سے سب سے آخر میں خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق و تنزیل اس کرۂ ارض کے ساتھ ساتھ اس کے مکینوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے حسین صورت والے تھے، اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد اور نہ ہی پست قد تھے، بلکہ درمیانے قد کے مالک تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اسی اثناء میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی پست قامت تھے۔ شمائل ترمذی۔ نہایت خوبصورت معتدل بدن والے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی وسیع اور کشادہ تھی۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گو کہ سانولا پن آ جائے۔ شمائل ترمذی۔ رنگ گورا، سرخ اور سفید، چمکدار اور انتہائی خوبصورت تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہلکی گلائی والا خوبصورت چہرہ تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے والے، البتہ تھوڑی سی گلائی آپ کے رخ اقدس میں تھی۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشادہ اور کھلا چہرہ تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آفتاب و ماہتاب کی طرح تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ اور ہموار رخساروں والے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے۔ شمائل ترمذی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو دکھائی دیتا تھا کہ آپ کے 2 دانتوں کے درمیان سے نور جیسی کوئی روشنی نکل رہی ہے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ اور بڑی آنکھیں جن کی سفیدی میں لمبے لمبے سرخ ڈورے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریک خمدار پلکوں والے تھے جو پوری اور کامل تھیں، ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے،
ان کے درمیان ایک رگ تھی جو وقت جلال خون سے بھر کر اوپر ابھر آتی تھی۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک کا بانسا باریک اور لمبا تھا، اس کے اوپر اونچا نور دکھائی دیتا تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سیاہ اور گھنے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے بال بہت زیادہ اور کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ خضاب یعنی مہندی لگائی۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوڑے اور مضبوط کندھے تھے۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دیگر لوگوں کی نسبت قدر زیادہ فاصلہ تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنی نبوت کی مہر تھی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی اور باریک لکیر تھی۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط اور پرگوشت ریشم جیسی نرم ہتھیلیاں تھیں۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ایڑیاں جن پر گوشت بہت کم تھا۔ شمائل ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے میں تیز رفتار تھے۔ آپ چلتے تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہوں۔ شمائل ترمذی۔ کسی شخص سے محبت 3 اسباب میں سے کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمالت یعنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 2 کمال یعنی بہادری کی وجہ سے۔ نمبر 3 نوال یعنی جود و سخا، مال اور دولت کی وجہ سے۔ ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ بھی محبت کرنے کے لیے کافی ہے، تو سوچیں جس میں یہ تینوں وجوہات اکمل، مکمل، کامل طور پر ہوں، اس سے محبت کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ جمال، کمال اور نوال یہ تینوں صفات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ کائنات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات جیسے کمالات کسی کے پاس نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوالات کے جیسے نوالات کسی کے پاس نہیں۔ اتنی سب تحریر و تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں، پھر اس محبت کا اظہار بھی کریں۔ اظہار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں، عادات و اطوار کو سیکھیں، اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور بالخصوص اپنی اولاد تک، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1 قرآن کی محبت، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت۔ اور عرض یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کے انعقاد کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنتوں کو سیکھنا، اپنانا اور دوسروں تک پہنچانا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنے، سمجھنے، اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں میں سے خصوصی حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔